اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لاسٹ سبسکرائب کا بٹن دبائیں، برابر میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی۔ ویڈیوز اچھی لگے دین لائک اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ میں ہوں آمنہ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں آمنہ کا کچن۔ آج میں جو ہے وہ بنانے جا رہی ہوں مولی والا پراٹھا۔ مولی والا پراٹھا کیسے بنانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ گھر میں کیسے تیار کیا جاتا ہے، آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں مولی کا مسالہ تیار کروں گی۔ میں نے لی ہے ایک مولی کو جو ہے وہ میں چھری کی مدد سے چھیل لوں گی۔ مولی جو ہے وہ میں نے اچھے سے چھیل لی ہے اور اب میں جو ہے کدوکش کی مدد سے اس کو کش کر لوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو جو ہے مولی کو کش کر رہی ہوں، اس طریقے سے اس کو سارا کش کر لوں گی۔ مولی جو ہے وہ کش ہو گئی ہے اور اب جو ہے میں نے ایک باؤل لیا ہے۔ باؤل میں جو ہے میں اس کا پانی جو ہے، مولی میں جو ہے وہ پانی ہوتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ میں اس کا ہاتھ کی مدد سے نکال لوں گی۔ اس کو میں ہاتھ کی مدد سے پریس کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ڈرائی ہو چکی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ سارا نکل گیا ہے۔ میں نے لیا ہے ایک باؤل میں جو ہے میں اس کو اب ایڈ کر رہی ہوں، جو میں نے اس کا پانی نکالا ہے مولی کو میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اس میں 2 عدد میں نے ہری مرچی جو ہے وہ باریک کاٹ کے ایڈ کر دی ہیں اور تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے وہ دھنیا کاٹ کے ڈال دیا ہے اور یہ میں نے جو ہے سوکھا دھنیا لیا ہے، اس کو جو ہے ہاتھ کی مدد سے پریس کرتی جاؤں گی اور اس میں ڈالتی جاؤں گی۔ اس کو ہاتھ سے ایسے آپ نے کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ کرش ہو جائے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ آدھا چمچ لال مرچ کا پاؤڈر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور چمچ کا تیسرا حصہ جو نمک ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ نمک جو ہے وہ آپ اپنے حساب کے یا ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں جو ہے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اس کے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے لیا ہے خشک آٹا اور جو دوسرا آٹا ہے وہ میں نے گوندھ کے رکھا ہوا تھا، اور اگر آپ کے گھر میں گوندھا ہوا آٹا ہے یا آپ آٹا جو ہے گھر میں نارمل روٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں اب جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے 2 پیڑے بنا لوں گی۔ ہاتھ کی مدد سے جو ہے میں اس کے چھوٹے چھوٹے 2 پیڑے بنا رہی ہوں اور پیڑے بنا کے میں اس کو سائڈ پہ رکھ لوں گی۔ اب میں اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پریس کر لوں گی۔ دونوں کو میں نے پریس کر لیا ہے اور اب جو ہے میں بیلنے کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بیل لوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے ان کو بیل رہی ہوں۔ پیڑے جو ہیں وہ میں نے بیل لیے ہیں اور مسالہ جو مولی کا میں نے تیار کیا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں۔ اس کو میں اچھے سے جو ہے پھیلا دوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بالکل اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے اور جو دوسرا میں نے پیڑا بنا کے بیل کے رکھا ہے اس کو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور ہاتھ کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ اس کو پریس کرتی جاؤں گی۔ میں نے جو ہے روٹی کو بیل لیا ہے، دونوں طرف سے خشکا لگا کے اس کو اچھے سے بیل لیا ہے اور اب میں نے لیا ہے ایک توے کو جو ہے میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے اور اس کی آنچ جو ہے بالکل سلو رکھی ہے۔ اب روٹی جو ہے میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں۔ روٹی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے، اب میں اس کے اوپر آئل لگا رہی ہوں۔ آئل جو ہے وہ میں نے تقریباً 1 سے 1.5 چمچ ڈالا ہے اس کے اوپر اور اب میں نے اس کی جو ہے سائڈ چینج کر دی ہے۔ ایک طرف سے یہ ماشاءاللہ بہت پیاری تیار ہو گئی ہے اور اس کا بہت پیارا کلر نکل آیا ہے اور اس طرح میں اس کی جو سائڈ جو ہے چمچ کی مدد سے آہستہ آہستہ 2 سے 3 دفعہ چینج کروں گی اور ساتھ اس کو ہلاتے جاؤں گی پراٹھے کو
ताकि ये अंदर से ना पके बल्कि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। पराठा जो है वो हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी जो है खुशबू आ रही है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मूली वाला पराठा जो है उसका रेसिपी कैसी लगी और आपने घर में भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। आजकल सीज़न है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, घर में बनाएं और आप खाएं। थैंक यू।